کیا سوشل میڈیا کمپنیاں ٹرمپ کو بلاک کر سکتی ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سوشل میڈیا کمپنیوں نے گزشتہ ہفتے فیصلہ کیا کہ وہ صدر ٹرمپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ فیس بک اور انسٹاگرام نے صدر ٹرمپ کے اکاؤنٹس کو کم از کم 20 جنوری تک معطل کر دیا ہے، جبکہ ٹوئچ اور سنیپ چیٹ نے بھی ایسا ہی کیا۔ سونے پر سہاگا کے ٹویٹر نے 12 سالہ پرانا اکاؤنٹ بند کر دیا، جس سے ٹرمپ کا اپنے تقریباً 9 کروڑ فالوور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ گنزویٹوزا اسے غلط اقدام قرار دے رہے ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے جمعے کو ٹویٹ کیا، آزادی اظہار خطرے میں ہے، سینسرشپ ماضی سے زیادہ ہو رہی ہے۔ http://donjr.com پر رجسٹر ہوں تاکہ رابطے میں رہ سکے۔ کیا ٹویٹر اور فیس بک قانونی طور پر کارروائی کر سکتے ہیں؟ مختصر جواب ہاں ہے۔ جیسا کہ امریکی کانگریس کی تھنک ٹینک کانگریس ریسرچ سروس نے وفاقی قانون سازوں اور ان کے عملے کے لیے رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ کسی ویب سائٹ کی جانب سے مواد ہٹائے جانے کے فیصلے کے خلاف پٹیشن اکثر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اس کی وجہ امریکی آئین کی پہلی ترمیم میں آزادی اظہار کے تحفظ عمومی طور پر اس وقت لاگو ہوتی ہے جب کسی شخص کو حکومتی کارروائی سے نقصان پہنچتا ہے۔ کرس کریبس سے جب پوچھا گیا کہ آیا سوشل میڈیا کمپنیوں کی جانب سے سینسرشپ آزادی کے تحفظ کے خلاف ورزی تو نہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ پہلی ترمیم نجی کمپنیوں پر لاگو نہیں ہوتی، یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ کریبس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ میں انتخابات کے دوران سائبر سیکیورٹی پر نظر رکھے ہوئے تھے، جنہیں ٹرمپ نے الیکشن میں فراڈ کے دعوے کی نفی کرنے کے بعد نکال دیا تھا۔ امریکی نیوز چینل CBS کے پروگرام فیس کے نیشن میں انہوں نے وضاحت کی کہ کمپنیاں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے لیے اپنا معیار اور پالیسی نافذ کرتی ہیں۔ یہی ٹویٹر پر گزشتہ جمعے کو ہوا۔ ٹویٹر نے اپنے فیصلے کا جواز کیا پیش کیا؟ کمپنی نے بدھ کو کیپٹل میں ہونے والے فساد کے تناظر میں ٹرمپ کے اکاؤنٹ کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ اسے ان کی جمعے کی 2 ٹویٹس پر تشویش تھی، جس پر ٹویٹر نے کہا کہ اسے تشدد پر اکسایا جا سکتا تھا۔ وہ ٹویٹس تھیں: 7 کروڑ 50 لاکھ عظیم امریکی محب وطن جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، امریکہ سب سے پہلے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے مستقبل میں ایک بڑی آواز ہوگی۔ ان کی کسی بھی مشکل میں بے عزتی یا بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ ان سب کو جنہوں نے پوچھا ہے، میں 20 جنوری کی افتتاحی تقریب میں نہیں جاؤں گا۔ کمپنی نے کہا کہ پہلی ٹویٹ کو کچھ حامیوں نے مزید تصدیق کے طور پر وصول کیا تھا کہ 3 نومبر کے انتخابات جائز نہیں تھے، لیکن حقیقت میں بڑے پیمانے پر ووٹر فراڈ کا تصور ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اپنے بعض حامیوں کے لیے امریکی محب وطن کے الفاظ کی کیپٹل میں پرتشدد کارروائیوں کے مرتکب افراد کے لیے حمایت کے طور پر تشریح کی جا سکتی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ دوسری ٹویٹ پر تشدد کارروائیوں پر غور کرنے والوں کے لیے 20 جنوری کی افتتاحی تقریب میں تشدد کا سوچنے والوں کی حوصلہ افزائی کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ 20 ایک محفوظ ہدف ہوگا چونکہ وہ شرکت نہیں کر رہے۔ ٹویٹر نے لکھا کہ ہمارا مصمم خیال یہ ہے کہ مندرجہ بالا 2 ٹویٹ سے 6 جنوری کو تشدد دوبارہ دہرانے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور اس سے متعدد اشارے موجود ہیں کہ انہیں ایسا کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔